بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ سورہ النحل۔ اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اس طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشاور اور بھی بنا لیتے ہو، اور پاک رزق بھی، یعنی اس میں بھی ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ تلاوت قرآن کریم کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یقیناً یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا رستہ اختیار کر لے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ یعنی اگر ہماری نعمتوں کو حق پہچان کر ان کا صحیح استعمال کرو گے اور ہمارے احکام کے مقابلہ میں سرکشی نہ کرو گے اور ہمارا احسان مان کر ہمارے مطیع و فرمانبردار بن کر رہو گے۔ جو لوگ خدا کی کتاب سے ان آیاتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منافعت حاصل کرتے ہیں اور وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں، ایسے لوگوں سے خدا قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ وہ ان گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا، یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 174 اور 75۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ان سے کہو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا، حالانکہ یہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا اللہ ہی ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جو ایمان کی طرف دعوت دیتا اور کہتا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، ہم ایمان لے آئے، بس ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہماری برائیاں دور فرما اور ہمیں نیک لوگوں میں ساتھ ملا دے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ
عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھ پکارتا ہے میں اس کی پکار کا سنتا اور جواب بھی دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ گھر والوں کو نماز کی تلقین کرنا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے رہو اور خود بھی اس کے پابند رہو، ہم تم سے کوئی روزی نہیں مانگتے، روزی تو تم کو بھی ہم ہی دیتے ہیں، اور انجام کی بھلائی تو بہرحال تقوی ہی کے لیے ہے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ قرآن و حدیث کو جھٹلانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 66 تا 68۔ ترجمہ، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں تو وہ کہیں گے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم اطاعت کرتے تھے اپنے سرداروں کی اور اپنے بزرگوں کی، بس انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا، اے ہمارے رب آج انہیں ڈبل عذاب دے اور ان پر بڑی لعنتیں برسا۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا ومن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لہم درجات العلی جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکی۔ سورہ طٰہٰ۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا اور نہ ہی مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ آپ فرما دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 162۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کیسی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔
اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال، آمین ثم آمین۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 126۔